Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی بھاویں سونے ملنے ہزاراں بھاویں سونے ملنے ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا بھاویں سونے ملنے ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا یعنی تیرا در چھڑ کے تے کسے اور دے در نہیں جانا بھاویں سونے ملنے ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا بے شک جانا بے شک جانا اساں نہیں یار وٹانا کی شے اے مرزا کانا اساں نہیں یار تانوں سمجھ نہیں آیا کی شے اے مرزا کانا اساں نہیں بھاویں سونے یوسف مل جائے اسی او دے وال نہیں جانا سلیمان مل جائے اسی او دے وال نہیں جانا بلکہ 1,24,000 بھی مل جائے اسی کسے ول نہیں جانا بھاویں سونے
ملنے ہزاراں آسان نہیں یار وٹانا ہما شہر پرز خوباں ہما شہر پرز خوباں ومن در خیال ماہے چکنم کے چشم بدخو نہ کند بکس نگاہے چکنم کے چشم بدخو نہ کند بکس نگاہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا، محرومین چند جیسے بکھڑے ہزارہ ہونگے۔ اللہ تو فارسی کا یہ ترجمہ اردو میں پھر دماغ میں آ گیا ہے کہ ہما شہر پرز خوباں، سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے، وَمَنَمْ در خیال ماہے، لیکن میں کی کراں شہر تے سارا سونیاں نال بھریا ہویا ہے، پر میرا دل اکئی چانچ اٹکیا ہویا ہے۔ ہما شہر پرز آدم بھی ہے، نہیں سمجھ، آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، خلیل بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، ہر نبی اللہ کی دلیل بھی ہے اور ان کی دل کو اپیل بھی ہے، پر چکنم میں کراں تے کی کراں دل کسے ول نہیں جانا باویں سونے۔ ماشاءاللہ میں ذرا تھوڑی جی احمد تان لا لئیے، میں کہ کتے پہلے پتہ نہیں سورہ لکم ہوندہ رہے یا بے سورہ ہوندہ رہے تو میں سوری لا لوں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، علماء کرام، برادران اسلام، آپ نے عظیم خطاب بھی سنا، میرے قبلہ حاجی خادم حسین صاحب کی اور دیگر ہمارے بھائیوں کی نعتیں سنیں، اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے کیا بیان ہوا، کیا کہا گیا، تو اس وجہ سے عین ممکن ہے کوئی بات ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن محبوب کا ذکر ہے، جتنی بار بھی لیا جائے گا مزہ دوبارہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ برادران اسلام، ختم نبوت، اصل میں آج دن دیکھیں نا جی، 7 ستمبر ہے، آج 7 ستمبر ہے، ہماری پیچھے کی طرف نظر ہے، اکثر لوگوں کو خبر ہے مگر کچھ بے خبری بھی ہے، اس لیے یہ دن جب آتا ہے ایک بڑے دن کی یاد دلاتا ہے۔ یہی دن تھا، یہی موسم تھا، یہی شام تھی، یہ جو اب وقت گزر رہا ہے، اس وقت اہل ایمان پورا پاکستان جشن ختم نبوت منا رہے تھے۔ اس لیے مجھے پتہ نہیں لاہور میں کہیں منایا جا رہا ہے یا نہیں منایا جا رہا، البتہ یہ رحمت کی نشانی ہے، مسجد بھی، واہ کیا کہنا، واہ جی واہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑ سے جوڑ مل رہا ہے، قافیہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ابھی میں درس قرآن دے کے آیا ہوں ہربنس پورے میں، تو دائیں بائیں بھی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا آج کے دن کی اہمیت کے مطابق پورے لاہور میں کہیں کوئی جشن منایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ادھر ہمارا نہیں دھیان ہے، وہ جو مینار پاکستان ہے، وہ چندہ خور جماعت ہے، ان کی کیا بات ہے، میں اپنوں کی بات کر رہا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ آپ کو عزتیں عطا کرے۔ اللہ اکبر، یہ جو ختم نبوت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کائنات پر
جو میرے اور آپ کے نبی کا علل اطلاق راج ہے وہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ اس لیے یہ وہ دن ہے جس ٹائم آپ اور ہم، آپ تشریف فرما سن رہے ہیں، میں آپ کا خادم آپ کو سنا رہا ہوں، ہم لوگ اس وقت جشن ختم نبوت منا رہے ہیں۔ اور اتفاق، بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ شام عصر ڈلی تھی اور شام کی ٹھنڈی ہوا چلی تھی، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر حضرت الشاہ امام نورانی حق و صداقت کی نشانی، مرد حق، مرد غازی، خان نیازی، انہوں نے رات دن لگایا، آپ حیران ہوں گے، 75 گھنٹے، اور رات دن سفر پہ سفر فرمایا، لائبریریوں کو کھنگالا، راضی ہو گیا کملی والا۔ بڑی مشکل سے 7 ستمبر کا دن آیا، آج والا نہیں، آج والا تو بڑا سوکھا آیا ہے، 7 ستمبر والا دن بڑا اوکھا آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب اس کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، اس نے پہلا ہی جملہ فرمایا، اس نے کہا مسیتاں دے مسئلے تسی پارلیمنٹ چھک لے آئے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ بظاہر اس نے بات کی جو اس کے دماغ میں تھی کہ اے ختم نبوت مسئلہ کتے دا ہے، اے مسیتاں دا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے۔ مولانا نورانی، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، قیامت تک ہمیں یاد رہو گے۔ انہوں نے رات کے وقت، آدھی رات ڈل چکی تھی، بھٹو کے ساتھ جا کے مذاکرات، پیارے نبی کی بات، آدھی رات رحمت کی برسات، میرے نبی کی کیا بات، عشاق سینہ چاک ہر دور میں سینہ تان کے ختم نبوت پہ پہرے دیتے رہے ہیں، اور داد مدینے والے سے لیتے رہے ہیں، اس لیے آپ سے داد لینے کی لوڑ نہیں، داد کی پہلے ہی تھوڑ نہیں۔ سبحان اللہ، بس تسی کان ٹکاؤ، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو ایک بار بھی تکلیف نہیں دینی کہ آپ کہیں آہ کریں واہ کریں، نہ، آپ صرف سنیں۔ میں جو آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا ذہین چالاک وہ آدمی کہاں تھا کسی کی بات میں آنے والا، لیکن جب ہو نورانی سمجھانے، یہ جتنے پیارے تھے سارے ہی ہمارے تھے، جتنے پیارے تھے، او صدیق اکبر سے لے کر صدیق، سبحان اللہ، صدیق ہے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھی وے، قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر آدم شان صدیق کی پوچھنے، اکو یار ہزاراں ورگا، آدم شان صدیق کی پوچھنے، اکو یار ہزاراں ورگا۔ اس لیے صدیق صدیق ہے، یہ رب کی بھی تصدیق ہے کہ صدیق ہر دور میں ٹھیک ہے۔ اس لیے صدیق اکبر نے ختم نبوت کا علم لہرایا،
اور منکرین ختم نبوت کو جب تک کھیت نہیں فرمایا صدیق کو چین نہیں آیا. اور صدیق، اب ذرا غور کرنا، صدیق کا فرض صدیق اکبر کے جگر شاہ احمد نورانی صدیقی نے نبھایا. تو انہوں سمجھ نہیں آیا. ماشاء قبلہ بخاری صاحب، میرے بزرگوں، میرے علماء، میرے پیارے بھائیوں، بات جو صدیق سے چلی، آغاز بھی صدیق ہے، انجام بھی صدیق ہے. ہن تسی دسو ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ کوئی گل نہیں، اج مسکران دا دن ہے، جشن آدھے ہی مسکران نو ہے، تے ایویں 12 کیوں بجاوی ہے؟ گھڑی آلے نہیں منہ تے خوش ہو کے بیٹھے. آج میرے نبی کی ختم نبوت کی فتح کا دن، اور ظاہر ہے جب بندہ فتح منائے تو ذرا چہرہ تم تمائے، پتہ تو چلے نا کہ جشن منا رہے. صدیق سے کہانی چلی، صدیق نے شروع کی، اور شاہ احمد نورانی کس کی اولاد ہے؟ صدیق. اتفاق، حضور اتفاق. صدیق سے بات چلی، صدیق تک پہنچی، اور جیسے صدیق نے یار کا فرض نبھایا، مسئلہ جب پاکستان تک آیا تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے ذوالفقار علی بھٹو کو جگایا، جگا کے بٹھایا. مسئلہ کیسے سمجھایا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اے پیپل تے بوڑ تے دین تو دور، امریکہ دے ہتھوں مجبور، تے انہاں دے وچ واڑنا نبوت دا نور. نہیں سمجھے حضور؟ وہ ساڑے کولو ایک کونسلر نہیں سدھا ہوندا، تے بھٹو نو سدھا کرنا کوئی آسان کا. پھر جس کے پاس، ویسے بھی کہتے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. کسی نکمے آدمی کو بھی چیئرمین بنا دو، وہ نہیں سانس لینے دیتا. بھٹو وزیر اعظم تھا اور اس کو ویسے بھی اپنے اوپر بڑا مان تھا، لیکن صدیق اکبر تیرے خون کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تیرے پیار کو سلام. آج کی چونگ کی ساری مجلس تیرے نام، تیرے نام، آج کی شام ان کے نام. صدیق اکبر کا لخت جگر شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ. آپ نے جا کے کہا بھٹو، اس نے کہا نورانی صاحب مسجدوں کے معاملے کھینچ کے لے آئے ہو پارلیمنٹ میں، خدا خدا کرو کوئی قانون بنواؤ، یہ کیا لے آئے ہو؟ مولانا نورانی سمجھ گئے نہ یہ بخاری سمجھے گا، نہ یہ تفسیر مظہری سمجھے گا، نہ یہ مدارک سمجھے گا. یہ بھٹو ہے، یہ پڑھا ہے باہر. اب اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ انہوں نے، اب ذرا آپ بھی جاگ کے سننا، انہوں نے کہا مسٹر بھٹو آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں پرائم منسٹر، اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس نے کہا کہ اگر اسی پاکستان کے اندر ایک اور آدمی نعرہ لگا دے اور کہے آئی ایم پریزیڈنٹ، انہیں جو ویکھیا نورانی مارنے والے بیل دی طرح، انہیں آکھیا پریزیڈنٹ اونلی ون. پریزیڈنٹ ایک ملک کا ایک ہوتا ہے، اگر کوئی اور کرے گا غداری کا مرتکب ہوگا. نورانی صاحب نے کہا اگر کر دے سزا، اس نے کہا سزا
اور کیا بغاوت ہے، آئین سے بغاوت، آئین سے بغاوت سر قلم، مسئلہ ختم۔ ایک پریزیڈنٹ کے ہوتے دوسرے کی کیا مجال ہے۔ مولانا نورانی نے کہا بھٹو تیرے ہوتے ہوئے دوسرا پریزیڈنٹ دعویٰ کر دے تو کہتا ہے وہ غدار ہے۔ بات ایسی ہی ہے، تو کچھ بھی نہیں میرے نبی کے ہوتے ہوئے۔ اللہ زندہ باد۔ جب آپ سمجھ گئے تو بے نظیر کے باپ بھی نہیں سمجھ، زرداری کے باپ بھی، بلو پتر کے بلو نہیں آج صاحب میری زبان خراب نہ کرواؤ، غلط غلط لقمے دے دے کے اب اچھا بھلا وہ لڑکا ہے اس کو ہی کو شی بنا رہے ہیں، منہ اس کا جیسا بھی ہے لیکن پھر بھی بلاول اس کا نام ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں بلو، سنو تو سنتے نہیں سنیا نا، اللہ اکبر۔ ان کا سب کا پپلیوں کا باپ اس کے مغز میں ایک سیکنڈ میں تو اس خطیب کو سلام کروں جس نے گردن میں گاڈر تھا بھٹو کی لیکن سیکنڈ لگایا صدیق کے خون نے، ایسا انجیکشن لگایا یہاں سے داخل کیا جگر تک اتار دیا، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ پھر اس جملے کو دہرائیں، مسٹر بھٹو اگر تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا دعویٰ کر دے، اس نے کہا وہ باغی ہے، باغی کی سزا قتل ہے۔ نورانی صاحب نے فرمایا تو شے کوئی نہیں، کل آج ختم تیرا راج لیکن ختم نبوت کا تاج، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہر صورت وچ یار دا جلوہ، کیا آسمان زمین، تو پاکستان کے ملک کا وزیر اعظم پریزیڈنٹ ٹھہرا، تجھے ووٹ دیے اس عوام نے، میرے نبی ووٹ سے نہیں بنے، میرے نبی کو کائنات کے مالک نے بنایا ہے، یہ تاج کسی ملک سے نہیں عرش کے پار سے آیا ہے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلکہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اللہ جانتا ہے ہم آئے یہاں، میرے حاجی صاحب، میرے شاہ جی، میرے پیارے بھائیوں، میرے غریب، میرے فقیر، میرے امیر، میرے پیر، اور ریڑی والے، کھوکھے والے، دکان والے، یہاں والے، وہاں والے، پتہ نہیں کہاں والے،
سارے کے سارے جتنے ہو پیارے، ہم آج کس لیے آئے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ ہم کیا فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بلکہ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، عتیق و وسیع، غنی و علی، غنی و علی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے خوش قسمت بھائیوں، خوش نصیب بھائیوں، کل قیامت کا دن آئے گا، ہر کوئی ہمیں بھول جائے گا، کملی والا گلے لگائے گا، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ ہم بے وفا نہیں با وفا ہیں، بے حیا نہیں با حیا ہیں، اگر بے حیا ہوتے کسی غیر سے یاری لگاتے، ہم نے کسی غیر کو اپنا نہیں بنایا، بس یار کا نعرہ لگایا، یہی سمجھایا، بھاویں سونے ملنے ہزاراں، ازاں نہیں یار وٹانا، بھاویں سونے۔ بھٹو صاحب کو سمجھایا نورانی صاحب نے کہ تیرے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا آ جائے تو آئینی صدر ہے، تیرے آئین کو توڑنے والا کا وہ غدار ہے۔ فرمایا جب تیرے بھٹو تیرے 73 آئین کو جو توڑے وہ تو غدار ہے، اور جو میرے رب کے آئین کو توڑے اس کے لیے ہیں ہم فقیروں کے جوڑے۔ جو رب کے آئین کو توڑے اس کو لگیں گے جہنم میں کوڑے، جو رب کے قانون کو۔ اور میرے رب نے کتنا پہرا دیا، ایک آیت ہوتی شاید تعویلیں ہوتی، رب نے انداز بدل بدل کے ختم نبوت کا علم لہرایا۔ کہیں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بھائی کوئی بندہ مثلا آپ تشریف لے آئے، مسجد فل ہو گئی، تل دھرنے کی جگہ نہیں، اب آدمی باہر سے آئے جتنا زور لگائے تل دھرنے کی جگہ نہیں، کہاں بٹھایا جائے؟ ایک ہی طریقہ ہے، کسی کو اٹھایا جائے پھر اس کو بٹھایا جائے۔ جب بھر گئی مسجد کہیں گے میاں بار کھلو، نہیں سمجھ آئی؟ کائنات کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، بال برابر رب نے جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر زمان کے لیے میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر کو تان دیا، اور چراغ نہیں جلایا، آفتاب دکھایا۔ تو ہون کوئی کانا کالا دیوا لے کے آیا، سا جتیاں ماران گے کہ بدبختہ سورج دے اگے او بھی کالے تیل دے کالے دیوے، اے ساڑا سونا نبی صدا جیوے۔ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی سمجھدار بندہ اگر ایک طرف آب کوثر کی نہر چل رہی ہو، ایک طرف گٹر کا پانی، عقل سلامت ہو، گٹر کی طرف کون جائے گا؟ ہر کوئی حوض کوثر کی طرف آئے گا۔ اے میرا نبی حوض کوثر والا نہیں، بلکہ حوض کوثر تو میرے کریم کی ایک نظر ہے، اور میرے نبی کا مقابلہ کرنے والا غدار گٹر سے بھی بد تر ہے۔
کون گٹر کی طرف جائے گا؟ وہی ہوگا جو چوڑا ہوگا، گٹر والا ہوگا، جن کا مزاج ستھرا، جن کی طبیعت لطیف، جو پینے والے میٹھے شربت، جن کا من صفا، وہ نہیں ہو سکتے بے وفا۔ وہ گن گائیں گے گاتے گاتے حضور کے پیچھے جائیں گے، باویں سونے ملن آسان نہیں یار وٹانا۔ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بڑی غور والی بات ہے، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی امتوں میں نبی میرٹ پہ بانٹتا، اگر اللہ تعالی نبی امتوں میں میرٹ یعنی معیار، جیسے کہتے ہیں جی فلاں نوکری ہے، اس کے لیے بندہ میٹرک پاس چاہیے، جو میٹرک پاس ہوگا اس کو یہ نوکری ملے گی، ورنہ یہ بن گیا میرٹ، میٹرک بن گیا میرٹ، جو میرٹ پہ پورا اترے گا اسے ملے گی، ورنہ۔ اعلیٰ حضرت مثال دے کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ میرٹ بناتا، معیار مقیاس بناتا کہ جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا اسے فلاں نبی دوں گا، جو اس پہ اترے گا فلاں نبی دوں گا، اعلیٰ حضرت رو پڑے کہتے ہیں کہ ہم نکمے، کچھ نہیں ساڑے پلے، کسے نہیں آنا سی ساڑے ولے، ہے کچھ نہیں سی ساڑے پلے، شکر ہے اللہ نے میرٹ نہیں لگایا، تو کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے فضل فرمایا، جیڑا سارے دا سردار سی ساڑے حصے آیا، جیڑا سارے دا سردار، سارے تو اچھا، سارے تو سچا، او ساڑے وال آیا۔ ہون اساں بھی کباڑیے دے پتر نہیں بڑھاں گے، اساں بھی توڑ نبھاواں گے، اسی وفا دے جھنڈے لہراواں گے، اسی مدنی نو چھڑ کے کدے نہیں جاواں گے، باویں سونے باویں سونے ملن ہزاراں، آسان نہیں یار وٹانا۔ اسی لیے حیا والے، وفا والے، بلکہ مصطفیٰ والے، کربلا والے، سب نے ایک ہی گیت گایا ہے، اللہ نے ہمیں حضور کے لیے بنایا، اور حضور کو نہیں جملہ سمجھ آیا، یہ جملہ میرے نبی فرمایا، آپ نے فرمایا او میری امت، یہ ہمیں پروٹوکول ملا ہے، ہم نہیں بھولیں گے۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں رب نے میرے لیے بنایا اور مجھے تمہارے لیے بنایا، اساں بھی سر چایا کہ اساں بھی ہے، کچھ ساڑا بھی ہے سرمایا، کہ اتے ساڑا نام بھی آیا۔ اس لیے مانو جب حضور ہمارے، ہم حضور کے، آہستہ آنکھاں اساں پھر ہو نہیں سکتے کسی سور کے، نہ منہ نہ متھا، یا رسول اللہ، ہائے ہائے یا علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ
کمال. ویسے آج 7 ستمبر کا دن ہے اور اتنی تیز ہو چکے ہیں چونگ والے کہ میرے منہ سے بات بعد میں نکل رہی ہے، آپ پہلے سمجھ رہے. اس کا مطلب ہے نور جو ہے دماغ سے لے کر جگر تک اترا ہوا ہے. آج صحیح 7 ستمبر کو صحیح ایمانداری سے ہم منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. آپ نے غور فرمایا میرے منہ چو نکل گیا نہ منہ نہ متھا تے اگلے تھوڑی مرضی جیڑا لفظ لا لو. جن دی جگہ اور بھی بڑے لفظ نے وہ اپنے اپنے. تو میں نے یہ کہا کہ میرا نبی اتنا سونا، ہائے ہائے ہائے. میرے آقا نے حضرت عمر فاروق نے ایک دن پچھلی امتوں کی ایک کتاب اٹھائی اور سرکار کو کہنے لگے سرکار ایک کتاب بھی ہے. سرکار کے چہرے کے اوپر ذرا ناگواری کے آثار آئے. پھر تو ادھر سے ایک صحابی بولا اوے عمر تیری اماں تینوں رووے حضور دا چہرہ تک. یعنی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ساڑے ہوندیاں تے ساڑے قرآن دے ہوندیاں کہ دی لوڑے اتھے کوئی تھوڑے. بندہ غیر دے در تاں جاوے جے مالکاں دے گھروں بھیک نہ آوے. تے جے حضرت موسیٰ بھی جھولی تھے پھیلاوے پھر تو کسے اور دے در جاوے تے کیوں جاوے. اسی لیے حضور نے فرمایا عمر آج اگر حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میری غلامی کے بنا چارہ نہ تھا. اس لیے اگر حضرت موسیٰ ہوتے مطلب کیا تھا جتنے بھی نبی آئیں گے ادھر ہی جھولی پھیلائیں گے، یہیں سے خیر کرم کی خیرات لے کے. سرائکی زبان کے 4 فقرے مجھے یاد آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہکو میں سنیا نو کیتا ایک جگہ شکوا میں آکھیا میں بختاں والے ہوتا تو میں صدقے جاواں وہ میرے پرلے جڑے نا بھرا وہ کان تے ہاتھ رکھ کے آدھے نا تو تھا دی واہ واہ بھامے ککھی نہ دے پیو نو سمجھنا. میں کہتا تو انہوں موتی بھی دے چھڑی ہے تو سبحان اللہ. ہن غور کرنا میں اے نہیں آکھا آواز آئیے میں نے کہا کہ ہکو در کو یعنی نبی پاک کے دروازے کو اکو در کو داتا جان کریں. اکو در کو داتا جان کریں کھڑے ہاتھ سے آس دی جھل جھولی. اکو در کو داتا سمجھ کے تے کھڑے ہاتھ سے آس دی جھل جھولی. ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہیں، ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہیں گئی جھولی نال ہی رل جھولی. ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہیں گئی جھولی نال ہی رل جھولی. سائیں کرم دی خیر خیرات دیتی ہکے وار بھری بھل بھل جھولی. سائیں کرم دی خیر خیرات دیتی ہکے وار بھری بھل بھل جھولی. ہوں ڈیندا ارشد رج تھی گئے او اس دن دا ہوں ڈیندا ارشد رج تھی گئے ساکو اڈنی نہیں پئی ول جھولی.
अल्लाह अकबर। भुट्टो साहब को मौलाना नूरानी ने जब एक ही जुमले में ढेर कर दिया, अब इनकार की जगह खत्म, अब भागने फरार की जगह, क्योंकि वो कह चुका था कि एक सदर के होते हुए दूसरा दावा करेगा गद्दार होगा। मौलाना नूरानी ने तीर कस के मारा, जिगर के पार कर दिया और बात को भुट्टो के दिल दिमाग में बिल्कुल तीर तराजू कर दिया। भुट्टो का अगला लफ्ज निकल ना सका, हैरत से देखा और कहा मौलाना समझ आ गई। मौलाना बस गल इन्नी है, ये गल समझ ते माली दा काम है पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। नूरानी ने सिद्दीकी ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि भुट्टो के दिलो दिमाग में बात को उतार दिया। जब यही सितंबर की 6 और 7 की दरमियानी फैसला कौन रात आई, भुट्टो रात को नहीं सोया कि पूरी दुनिया का प्रेशर था ऊपर। उसने अब्दुल हफीज पीरजादा उस वक्त का उसका कानूनी वजीर था, उसको बुलाया। उसने कहा पीरजादा प्रेशर इधर से भी बढ़ गया है, उधर भी जान हथेली पे आ चुकी है। अब तू बता ये मसला फाइनल है क्या? पीरजादा साहब अगर जिंदा हैं तो उन्हें सलाम, अगर गुजर गए हैं अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आखिरकार नाल लगे सी पीरजादा, पीर नहीं सी पीर दा पुत्र ते सी ना, उन्हें भी लाज रखी। और लफ्ज ओदे भी सुन लो, और जेड़ा कोई कम दी गल कर जाए ते मननी भी चाहिए ते याद भी रखनी चाहिए। अब्दुल हफीज पीरजादा ने कहा भुट्टो इस वक्त तू और मैं हैं, बस तीसरा बंदा कोई नहीं। उसने कहा जो कुछ हमने मिर्जाइयों के बयानात सुन लिए, इनके बयानात को खंगाल लिया, अब मिस्टर भुट्टो सुन ले, अगर मिर्जा कादियानी या कादियानी काफिर नहीं है फिर सारे मुसलमान काफिर हैं। नहीं समझ आई? 100 सुनार की कोई लोहार बैठा ते नहीं, मैं खुशी होंदा रहे। 100 सुनार की इको लुहार की। पीरजादा ने मौलाना शाह अहमद नूरानी की बात पे और सिक्का बंद मोहर टिकाई। भुट्टो को और समझ में आई, उसने कहा होन भावे आवे सारी खुदाई। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भुट्टो ने बड़े बड़े भैड़े काम भी किए, अगर अल्लाह करम कमाएगा यही मसला उसके काम आएगा। मेरे अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे नबी के साथ अगर थोड़ी सी भी कोई वफा करेगा मेरा अल्लाह उसका उधार नहीं करेगा, नकद अदा फरमाएगा। और भुट्टो बख्शा जावे तो सानू तकलीफ शकलीफ कोई नहीं, साढ़े वारू सारे ही बख्शे जावन, सानू किहड़ी तकलीफ है, सानू तो साडा हिस्सा मिलना। तो तुसी भी दिल दुखी ना करो, तुहानू तुहाडा हिस्सा मिल जाना। सुभान अल्लाह। एवें तुसी दूसरी पार्टी वाले आखो चलो जी भुट्टो साहब की वाह वाह हो गई। इत्थों पता चलिया कि भुट्टो को आज 47 साल गुजर गए, ये फैसला सुनाए। उसकी मौत को भी बहुत साल गुजर गए, लेकिन भुट्टो को कोई इस तरह मस्जिद में पिपलिए सारे रल के याद नहीं कर रहे। भुट्टो हम याद कर रहे हैं, सदका नबी का कर रहे हैं। इसलिए आज ये बात तय हो गई, मेरे नबी की जो गुलामी कमाएगा वो किसी न किसी शक्ल में याद आएगा, याद आएगा, याद
میریاں گلاں یاد کرو گے رو رو کے فریاد کرو گے جندڑی نو برباد کرو گے پھر میں توانوں یاد آواں گا پھر میں توانوں یاد آواں گا پھر میں توانوں یاد آواں سیال سمیں دیاں کالیاں راتاں اکھیاں لان گیاں برساتاں تے پھر میں توانوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ فقتلو اللہ یا رسول میرے پیارے بھائیوں اب حفیظ پیرزادہ صاحب نے کیا کہا تو ٹوک موقف عموماً وزیر اعظم کے سامنے ایسے کر کے بات کرتے ہیں تاکہ نہ دے پیو نو ہی پتہ نہ لگے آخ دے کی پہنے بلکہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جو یہ کہے اگر کہے بتاؤں چنگن تو پھر بتاؤں دی تعریف شروع کر دے اگر آکھے آلو چنگے تھے آلو دی تعریف کرو لیکن پیرزادہ پیر بھامیں کیا گزرا بھی ہو نا کتے نہ کتے کام آئی جانا ہے سبحان اللہ کہ وہ پیرزادہ سی پیر دا پتر سی انہوں پتہ نہیں خیال آیا ہونا ہے کہ آج تے ساری زندگی وکالت کر دیاں گزر گئی ہے تے پیر دا پتر ہیں تے پیری ملدی درے رسول تو ہیں او دا فقیر ہیں تیرے میرے پیر نصیر الدین گولڈ بھی کہتے ہیں تیرے آستان کا فقیر ہوں تیرے آستان کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں اس لیے پیرزادہ صاحب نے کہا بھٹو صاحب اگر یہ کافر نہیں پھر تو بھی کافر پھر میں بھی کافر ہون ایک کوئی گل ہو سکتی ہے یا او کافر یا اسی کافر بھٹو نے مارا ہاتھ ٹیبل پہ اس نے کہا ہم کیسے کافر اس نے کہا اگر جاگ پہ ہیں تو نہیں کافر تے ای کٹا کافر آج کل آنکھوں تے کچھ لوگوں نے ایویں چیوٹیاں لڑ دیاں اگر یہ حکومت چکر چلائے گی تو چکی چل جائے گی اور جب چکی چلتی ہے نہ گھن بجتے ہیں نہ دانے بے شک جانے اے نہیں سمجھے وزیر آیانے موک جانے منٹیں چ دانے اس لیے بھٹو آج سلام لے رہا ہے تو میرے نبی کی ایک نوکری کمائی ہے اس کی یاد ہمیں مسجد میں آئی ہے اس پہ گواہ خدا کی خدائی ہے جو مدینے والے سے لگائے گا وہ ضرور یاد آئے گا ضرور یاد دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لیکے برے اعمال میں بھج پئی نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی
میں کم بخت چنڈال کمینی دیو حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی یعنی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا یہ بھی کہیں تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر حضرات گرامی یہ منزل ایک رات میں قریب نہیں آئی تھی اس کے لیے بڑی لمبی جد و جہد ہوئی تھی حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی ان کو پھانسی کی سزا ہوئی وہ آدمی لڑتا رہا کب سے طالب علمی کے دور سے شروع ہوا بوڑھا ہو گیا اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور جس وقت اس کو ملٹری کورٹ سے سزا سنائی گئی اور کرنل تھا جس نے سزا سنائی کہ مسٹر نیازی تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو مولانا نیازی نے کہا صرف ایک بار ہائے 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 وڈے رستم تے وڈے سہراب دے پتر وڈے جڑے ویلے سزا بلدی ہے نا کہ سزائے موت کالی کوٹھی تے 7ویں دن پار پھر صرف لتاں نہیں کمدیاں بندیاں دے کئی کلو خون اسے ویلے تھلے لیکن نیازی بلے کہا صرف ایک بار اس نے کہا کیا مطلب تم گھبرائے نہیں حضرت مولانا نیازی نے کہا 1000 بار لکھ موت نیازی کی اور پھر حیرت ناک بات بتاؤں جب موت کی سزا سنا کے ڈاکٹر کو بلایا گیا ذرا پہلے چیک کروایا خون کتنا پھر چیک کروایا موت کی سزا سے پہلے خون کم تھا جب موت کی سزا سنائی گئی کلو خون اتے پہ گئے دشمنانو جتے مولانا نیازی نے کہا شکر ہے یار کے چوکی داروں میں ہمارا نام تو آیا یہ نکمہ جسم کسی کام تو آیا اوڑک ایک دن مرنا بندے کیا پیچھے کیا اگے ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے ریت پریت تیری وچ مویا آپ اگلی حیرانگی حاجی صاحب کا وجود بھی ماشاءاللہ تگڑا ہے حاجی ولایت علی صاحب کا پر مولانا نیازی صاحب ان سے بھی خیر سے تگڑے تھے مطلب تگڑے کا مطلب یہ کہ ذرا لمبے بھی تھے پھر تراؤ پا لیندے سن پورے 2.5 فٹ وہ انج لگدا سی کہ مسجد دا ستون ہے وہ بندے پھر مولانا نیازی گئے نا مدینہ پاک ایک بندہ 7 فٹ دا کھبلا اتو نے پا لیا
وہ کی ہوندا ہے چلو وہ آپس کر لینا جڑا بھی ہے وہ بھی اچا تے اتو پھر وہ بھی اچا تے مولانا نیازی گئے نا مسجد اور ہاتھ میں ان کے ہوتا تھا عصائے موسوی چنگا بلا ڈنڈ کا موٹا ان بندہ اور آنکھیں اتنی بڑی اور داڑھی ہلکی سنہری اور بندے کی آواز ایسے جیسے جنگل میں ببر شیر نکل آیا وہ انج لگن چبھڑ عربی نکلے کدو تے مولانا ایک عربی آ گیا انہیں آکھیا انت متکبرن یا شیخ انہیں آکھیا وہ اس دروازے دے اتے تکبر ظاہر ہے ترہ تے بندہ اچا تو انہیں کہ اس دروازے تے آکے بھی وڈی آئی تکبر ایک ہی ہے مولانا نیازی نے کہا شور نہ مچا انہاں دا دیتا ہویا ہے وکھان آیا کہ کن پہ لگتا آئے نہیں سمجھا آئے سبحان اللہ انہاں آکھیا جنہاں دی دیتی ہوئی عزت ہے نا انہاں نو وکھان آیا کہ نوکر آگے ہے ذرا تکو تسی کرم فرمایا ہے سونا پہ لگتا سبحان اللہ سنی بھامیں جنہ گناہگار بھی ہوئے نا تے چہرے دی رونق دس دیئے سنی ہے تے پرلی کمپنی بھامیں مساگ تے بھامیں کاجر تے بھامیں غازے تھپ کے آوے لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر نہیں سمجھ آ رہی قدرتی نور قدرتی ہوتا ہے نہیں محتاج زیور کا جس کو خوبی خدا نے رب دے دیتے ہوئے حسن نال کون مولانا سید افتخار الحسن خطیب ختم نبوت ختم نبوت دے شیرانو یاد کرنا چاہیے ہے نا جی اللہ اکبر پچھلے آنوی تھے اگلے آنوی سبحان اللہ حضرت قبلہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب سید زادہ تے قد اچھا تے کپڑے چٹے تے چٹی پاگ تے شہر گجرات تے اتوں ای رات سبحان اللہ تے او آئے نا شاہ صاحب تے قد لمبا چٹے کپڑے چٹی شلوار چٹی دستار تے دستار اتھے رنگ گورا جل کے تے انج کر کے آکے کھلو گئے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے پلا ہوں جن کے ٹکڑوں سے انہی کو گانا سناؤں گا محفل اغیار میں یہ گن گائے نہیں جاتے شاہ صاحب آ کے ایسے کھڑے ہوئے مجمع کے سامنے گجرات والے لاہور والے نہیں ہمیں ناراض ہی نہ ہو جائیں ایسے شاہ صاحب کھڑے ہوئے اور ظاہر سونے خوبصورت تے آندیاں ساری مجمع تے انج نظر پھیری عادت سی انہاں دی انج ویک کیا کیا گجرات آلے ہو انہاں کہ جی کنج پہ لگنا کنج پہ لگنا تے تھلے قبلہ ولایت شاہ گھرانہ سیدوں کا تھا تو ان سادات نے کہا واہ جی واہ واہ جی شاہ جی واہ جی شاہ جی تے شاہ صاحب بڑے مزاحیہ بندے بھی سن انہاں آکھیا انہاں سیدانوں کڈ کے اساں تے اساں پر تسی مینوں کوکے کولے دی بوتلاں دی طرح پہ لگ دیو سبحان اللہ اصل انہاں دا مطلب کسی دی بے عزتی نہیں سی اصل انہاں دا مطلب سی رات دے وج چکے سن 2 تے بندے پے سن ستے انہیں آکھیا انہاں نو جگاواں کیویں جدوں انہاں نے آکھیا واہ شاہ جی تے انہیں آکھیا تسی انج پہ لگ دیو وہ انج جو آکھیا تے مجمع دی ہسی نکلی او نندر او تے شاہ جی دی تقریر شروع تے شاہ جی نے اگلا جملہ آکھیا انہاں آکھیا میں صدقے جامع سنیو انہاں علماء توں جیڑے رات دے 2 بجے بھی تو انہوں ختم نبوت دے واز سنا دینے تے میں صدقے جاواں گجرات آلے ہو تو اڈیاں پیالیاں توں جے دے وچ سنی مولوی حلوہ کھان دینے سبحان اللہ ہن تے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے
اج حلوے والی رات ہے، میٹھا کھان والی رات ہے، خوش ہونے والی رات ہے، میرے نبی پاک دی عزت دی رات ہے، میرے نبی دی شان والی رات ہے، تے میرے نبی پاک دی عزت دے اونچا ہونے والی رات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب دماغ میں آیا، اس نے یحییٰ بختیار، وہ اٹارنی جنرل تھا، قانون کا اٹارنی جنرل، اس کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی، وہ دنیا میں ہے تو بھلا کرے، اگر چلا گیا ہے اللہ اسے بخشے۔ یحییٰ بختیار مرحوم، یحییٰ بختیار علماء کے ساتھ برابر کئی دن جاگتا رہا، آنکھیں پھٹنے کو آ گئی۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، ایویں تے قیمت۔ تساں بھی بڑی مہربانی کیتی ہے، بڑی دیر تو بیٹھے ہو، تسی بھی اپنا ٹائم دیتا ہے، پر انہاں نوں یاد کرو۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اس واسطے نہ گھبراؤ، جڑے قید ہوئے نے او سبحان اللہ انہاں نو سلام، تے جڑے قید وچ نے انہاں دی بھی نہیں مٹنا نام۔ انشاءاللہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مرد غازی کو سزائے موت بول گئی۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں جب موت کی کوٹھی میں ڈالے جاتے ہیں۔ مولانا نیازی کو 7 دن بعد جب موت کی کوٹھی سے نکالا گیا، کپڑے تنگ تھے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی، اور پھول گیا عاشق، رنگ کھل گیا، تے کپڑے فٹ نہ پیاون۔ مولانا نیازی بجائے رونے دھونے کے، وہ آیا نا خبر لینے کے لیے افسر، اس کو کہا تم کیا نیازی کو پھانسی پہ چڑھاؤ گے؟ تم کیا نیازی کو پھانسی پہ چڑھاؤ گے؟ تمہاری پوری کی پوری جیلوں کے کپڑے نیازی کے بدن پہ ہی فٹ نہیں آتے۔ جب تمہارے کپڑے نیازی کے بدن پہ فٹ نہیں آتے، تمہاری سولی نیازی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ سنی شیروں کا سینہ ہے، جس سینے میں مدینہ ہے، ہم نے ختم نبوت کے سائے میں جینا ہے۔ انشاءاللہ سینہ ہمارا مدینہ ہے۔ مولانا نیازی جب سزا بدل گئی، وہ اپنا زندگی پوری یعنی قید میں کٹے گی، بدل گئی سزا۔ مولانا نیازی اس پہ افسردہ۔ ایک صحافی نے پوچھا مولانا نیازی آپ کی ایج کتنی ہے؟ مولانا نیازی آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی؟ آجی صاحب چٹی داڑھی ہوئے تے بندہ آکے 6 دن، تے مذاق بنے گا کہ نہیں؟ وہ کھل سارا جہان کٹھا، صحابی پوچھ رہا ہے مولانا نیازی آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہا 7 دن 8 راتیں، یا اس طرح 7 دن۔ آواز تھی دبنگ، میں تو زور لا رہے ہیں پھر بھی نہیں بن رہا۔ 7 دن 8 راتیں۔ اگوں صحافی نے آکھیا خدا خدا کرو تسی انہیں وڈے عالم ہو کے کی پہ کر دیا؟ انہوں نے کہا صحیح بول رہا ہوں، 7 دن 8 راتیں۔ انہیں آکھیا حضور داڑھی چٹھی۔ مولانا نیازی کی پلکیں بھیگ گئیں، آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا نیازی کی اصل زندگی وہی ہے
جو محبوب کی ختم نبوت کے نام پہ ڈیتھ ہاؤس میں گزری ہے، موت کی کوٹھی میں گزری ہے، باقی زندگی نیازی کی ضائع ہو گئی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو یار کے نام پہ لگی ہے، اصل زندگی سبحان اللہ۔ عمر معبود فارسی میں ہے، عمر معبود کے با یار بسر شد، ساڑی عمر اصل اوئیے جیڑی سجنا دے در تے گزریے، باقی عمر نہیں ہے میں فضول گزر گئیے۔ تے تسی بھی نوٹ رکھو ساڑی عمر دے اے لمحے قیمتی نے، جیڑی بازار چ گئی، جیڑی تھڑے تے گئی او گئی، جیڑی کسے دے دیرے تے گئی او گئی، اصل او کام آئی جیڑی محبوب دے ذکر وچ گزر۔ صرف ایک مولانا نیازی نہیں، آپ کے لاہور کو ایک نہیں 1000 سلام۔ ایویں نہیں لوگ آکھ دے کہ عرش منور بانگاں ملیاں تے سنیاں شہر لاہور، ایویں نہیں آکھ دے مجدد پاک۔ آپ فرما دے نے لاہو جیوں ولیاں دے وچ کتب ہوندہ ہے، ایمیں شہران دے وچ بھی کتب ہوندے نے، تے فرما دے نے اس ہند دے ملک دا کتب لاہورے، اے دا مسئلہی کو جو ہو رے، اے شہران دے وچ مورے۔ تو کی سمجھدا کی؟ تسی بھی شامل ہو، ایویں تسی علیحدہ ہون تے تسی وچ آ گئے ہو۔ مولا نوال سمایت اچھا منگا تک ساڑی طرف کراچی تک ملا لو، سانو کیڑا گھاٹ ہے، سبحان اللہ۔ شہر عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر، یہی لاہور ہے۔ میرے داتا حضور کے پہلو میں مدرسہ حزب اللہ ناف ہے، اور یہاں میرے نبی کی آل ہے، ان کا بھی بڑا کمال ہے۔ یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ علی کا لال ہے۔ اوہ ہر دور میں نبی کی آل نے اپنا فرض نبھایا ہے، لکھ رکھو، ہر دور میں نبی کی اولاد نے اپنا فرض، صدیق اکبر نے اپنا فرض نبھایا، نبی کی اولاد نے اپنا فرض نبھایا۔ حضرت سید خلیل قادری رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، آپ کراچی جیل کے اندر اور اتنا کمزور بیمار تھے، چلنے سے قاصر تھے، جیل کی کوٹھڑی میں تھے، اور بڑے بڑے علماء ساتھ تھے۔ ایک دن خبر ملی کہ آپ کا بیٹا خلیل احمد قادری، اسے موت کی سزا سنا دی گئی، ختم نبوت کی تقریروں تحریک کے جرم میں۔ بڑھا باپ گرا سجدے میں، ہائے ہائے ہائے، بڑھا باپ خود بیچارہ جیل میں گرا سجدے میں، روتا روتا ہچکی لگ گئی، اور عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ آئے، آکے کہا شاہ جی افسوس، آپ کا جوان بیٹا، آپ بھی جیل میں، بیٹا وہاں جیل میں، اس کو موت کی سزا سنائی گئی، آپ نہ روئیں۔ واہ سیدہ واہ، آپ نے فرمایا مولانا آپ غلط سمجھے، میں بیٹے کی موت کی سزا سن کے نہیں رویا، میں تو شکر کے سجدے میں گرا ہوں۔ ربا تو نے کرم کمایا ہے، ابو الحسنات کا بیٹا کام آیا ہے، مولا قبول کر اس سید کا یہی سرمایہ ہے، ہم نے تیرے نبی کی ختم نبوت کے نام لگایا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں ہم نے مضبوط فولادی
पहाड़ की सी इस्तिकामत वाला सैयद अपनी आंखों से देखा है कि एक बेटा है, बेटे की मौत की खबर है, लेकिन बाप सजदाए शुक्र बजा ला रहा है। लेकिन जब उनकी सजा भी अपना कम हुई बदली गई, रोने लगे। अब कहा गया अब तो लड्डू बांटने थे, अब क्यों रोते हैं? फरमाया पता नहीं क्या कमजोरी रह गई थी कि बेटा शहादत की मौत से बच गया है। पता नहीं क्या थी कमजोरी। दोस्तों ने कहा सरकार हम जान गए, हम कुर्बान गए, इम्तिहान में आप पास हैं। क्योंकि खलीलुल्लाह से भी रब ने डिमांड की, बेटा लिटवाया, जब छुरी को गर्दन पे टिकाया इब्राहिम ने हाथ नहीं उठाया, ऊपर से आवाज आया वफदैना हो बेज़िब्हिन अजीम, उधर दादे को बचाया। समझ नहीं आया पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। जो ड्यूटी थी हमारे बुजुर्ग निभाते रहे, ये कुदरती बात है। बाग कोई लगाता है, फल कोई और खाता है। बाग उन्होंने लगाया, 10,000 लाहौर के मुसलमानों ने। दुनिया ने नहीं देखा है कि पहले भी बड़ी जमातें आई, लेकिन कुछ लेके कुछ दे के। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अगे ए ना काख देना फजलुर रहमान। क्या सियासतदान इधर प्रेशर लगाते हैं, उधर 6 करोड़ लेके फिर निकल जाते हैं। ओए जिनके पीर दाते हैं मुश्किल में वही काम आते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जानू के को हथेली पर रखकर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने, और आपको शायद इससे पहले याद हो कि जब यही लाहौर के क्या कहने की सिफता कराम है लाहौर दिया, हजरत पीर मेहरे अली शाह ओ चले गोलड़े से चले पिंडी पहुंचे। पिंडी तार भेजा मिर्जा कादियानी को, कादियानी उल्लू किनानी मैं आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, आजा लाहौर। पर उन्हें एवें वो तो मारदा सी ना डींगा गिद्दड़ दी तरह, कला गिद्दड़ होवे ते वो रूड़दा रहंदा कि आदे है कोई नहीं जमीन तो लेके आसमान तक। जे पहुंच जाना अगले ते फिर हो गया। जब पहुंचे लाला मूसा शाह साहब, फिर तार भेजा कादियानी हम लाला मूसा पहुंच गए। फिर पहुंचे लाहौर, 3 घंटे तक हजरत पीर मेहरे अली शाह का हाथ यहां। 3 घंटे लाखों का मजमा, लोग काबे मोहब्बत के गिर्द घूमते रहे, शाहजी के हाथ चूमते रहे। और उम्र शाह साहब की कितनी थी? 80 साल, टोटल 42 साल। काले वाल, कालियां जुल्फां, काले गुंगरियाले वाल, ऐसी फातिमा ज़हरा दा लाल। जेड़े वेले लाहौर आया ना, घुंघरालियां जुल्फां ते मेहरे अली है हुब्बे नबी है मेहरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। सैयदजादा आया लाहौर, और फिर लाहौर हो गया कोजोहर। 25 अगस्त गुजरी, 26 गुजरी, सैयद बैठा है। 27 आई, पीर हजरत जमात अली शाह को बुलाया और सारे मशाइख उलमा
پوری دنیا سے آئے ہیں. آپ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے یہ شاہی مسجد لاہور یہاں پر جلسہ ہوا اور پھر پیغام آنے جانے لگے. قادیانی صاحب نے بھیجا پیغام, اس نے کہا کوئی لولا لنگڑا بندہ لایا جائے, اس کو بیچ میں سلایا جائے. ہم بھی دعا کریں, تم بھی دعا کرو, جس کی دعا سے لولے لنگڑے ٹھیک ہو جائیں وہ سچا. آیا سنی پیر جوش میں, نہ رہے ختم نبوت کے منکر ہوش میں. آیا جو سید جوش میں, اٹھ کے فرمایا کہ قادیانی کہتا ہے کہ لولے لنگڑے لاؤ. فرمایا پھر لولیاں لنگڑیاں دی کی لوڑے, اوے انہوں آکھ مردے بھی زندہ کرنے نہیں تے آجا آجا. پیو ترکڑا ہوئے تے پتر چھاتی تان کے آدھے میں فلانے دا پتر ہاں, تے اگر نہ ہوئے تو پھر صرف چندیاں دے گزارا کرید ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں, یہ پوری انہاں دا واہ نہیں پیا سی نا پہلے, ہون پیا کہ سچیاں نال واہ. اس نے کہا کہ نہیں ہون لکھن والی گل کرو. اس نے کہا سورت فاتحہ کی تفسیر پہ مقابلہ کرتے ہیں, جس کی عربی میں فصیح تفسیر ہو 2-3 گواہ بنا لو, وہ فیصلہ کر دیں گے. حضرت پیر مہر علی شاہ نے کیا خوبصورت پھبتی کس کے رکھ دی. آپ نے فرمایا دعوے نبوت دے کرنا ہے, کم پٹواریاں والے. اے لکھنا پڑھنا منشیاں دا کام ہے, نبیاں دا کام نہیں. نبی منشی نہیں ہوندا, نبی خطیب ہوندا ہے, نبی مبلغ ہوتا ہے, نبی بولا کرتا ہے, لکھا نہیں کرتا. فرمایا ہاں اساں جھوٹے نو دے گھر پہنچانا ہے, اے نہ آکھے جو نس گئے نے. آپ نے فرمایا اگر لکھنے کا مان ہے, ہاتھ قلم ہاتھ میں لے کے کاغذ رکھ کے سب لکھا کرتے ہیں. تجھے شاید معلوم نہیں, یہاں ایسے بھی مرد مجاہد موجود ہیں کہ قلم بھی رکھ دیں, ٹیبل پہ کاغذ بھی رکھ دیں, نگاہ ڈالیں اور قلم چلے. شالا مرشد ترکڑا ہوئے. جب آپ نے کہا نا مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو بعد میں جب مجلس اپنوں کی لگی, کسی نے کہا سرکار اے ساری کمپنی پرلی بھی ڈالڈا بھی تے او بھی کٹھی سی, انہاں دے زور تے تسی مردیاں نو زندہ کرن دا نعرہ مار دیتا. حضرت پیر مہر علی شاہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اوے انہاں دا پانی مینوں ہی پتا سی, اے نرے حلوہ کھان والے جڑے, مینوں پتا سی بھی انہاں دے وچ بال کنا ہے. انہاں دے زور تے مہر علی شاہ نہیں پیا بولدا سی, اوے کٹی کلے دے زور تے کد دیے, تے کلا تکڑا ہوئے تے پھر او جنیاں چکرا مار سک دیے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جب مردوں کو زندہ کرنے کا لاکھوں کے آگے اعلان کیا تھا, مہر علی کلا سی؟ مہر علی کسے دا لال سی, تے میرے پیچھے میرا پیر سیال سی, تے پیر سیال دے پیچھے آمینہ دا لال, تے آمینہ نا لال جناں دے رلے, اوہ کائنات انہاں دیاں جتیاں دے تھلے. شوں گالے ہو بلے بھائی بلے. سبحان اللہ. شالا تسی جنت جاؤ تے کھاؤ انگور, تے توانوں اتھے ملا 70 حور, تے نالے ملے مٹھی مٹھی کھجور. اتھے کوئی کھجور مسجد دا کی نا, آج تے ساریاں چیزیں رلدیاں پئیاں, اللہ خیر رکھے. میٹھی میٹھی کھجور بھی ہے, ویسے بھی کھجور ہے, تے مسجد بھی کھجور ہے, تے ساڑے سینیاں وچ بھی نور ہے.
تے متھیاں وچ بھی نور ہے اج تے دکھڑا سارا ہی دور ہے کیوں اس لیے کہ ختم نبوت کی رات ہے آج جشن ختم نبوت کی رات ہے تے رات بھی ساری رات ہے ڈرو نہیں ایویں میں پیر پہ مارنا میں نے پتہ ہے تسی یہ دوسرا خطاب سن رہے ہیں سبحان اللہ پتہ نہیں دیگاں کھڑک دیاں پیان کہ نہیں آدن نا مومن کا جب دل دھڑکتا ہے تو کفکیر دیگ میں جا کھڑکتا ہے سبحان اللہ اب فکر نہ کریں مجھے تو کوئی پتہ نہیں تبرک ہے بھی صحیح کہ نہیں لیکن جو میرے پاس تھا وہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اس سے زیادہ اچھا تبرک بزرگوں کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں اور اس غلام سے آپ اپنے آقا کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے ہیں حضور کے غلاموں کی کارگزاریاں سن رہے ہیں جنہوں نے ڈیوٹی نبھائی ہے جن کو یاد کرتی آج خدائی ہے 7 ستمبر کی شام جب پڑھا گیا پورے ملک میں درودو گونج اٹھا پورا وطن ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت ماشاءاللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ حضرت صوفی عثمان صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ بار بار آ رہے ہیں کہتے ہیں جی کھجور دی گل کیتی جے تے پھر پوری کرو او شیعہ دا ذاکر پیا کردا سی تقریر تے تقریر دے وچ ایک موڑ آ گیا تے ایک اسی طرح عثمان صوفی صاحب دی طرح بندہ اٹھ کے آکھیا انہیں آکھیا جی ایک واری والا موڑ آکھیں ہر بولی علاقے دی اپنی نا موڑ آکھیں والا ہوئے یعنی مقرر پھر کہو ذاکر ویکھ لے آکے تھوڑی پیتی بھی کھلوتا ہے ادھا پیالہ تے وال وال کردہ کھلوتا ہے تے ہن گرم میں لوہا تے مارا ساٹ وہی بپاری سی نا ذاکر انہیں آکھیا کرالے دی چاوی لگ دیئے او پاگل تے پتر نو سمجھ نہیں آئی ادھر گا حاضر ہے جی صوفی صاحب سبحان اللہ ویکھے شرما کے منہ تھلے کر لیا نے وہ آدھے نے تو کرولے دی گل کردا ایتھے کھوتی ریڑی کون سبحان اللہ ہائے ہائے کھجور 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 ختم نبوت کا کمال یہی ہے کہ میرے نبی کو پتھر بھی پہچانے میرے نبی کو جانور پہچانے جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہی اشارہ کر رہی ہے کہ قل مدنی بول دے یا ایوہ الناس او ساری دنیا کے لوگوں انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں آقا کس کس کا فرمایا الیکم جمیعا میں پتھروں کا بھی رسول میں زمین کا رسول میں آسمان کا رسول میں ہر بندے کا رسول میں رسولوں کا رسول میں نبیوں کا رسول میں کھجوروں کا رسول میں ہر چیز کا رسول یہاں تک کہ خالی آپ نے نعرہ نہیں لگایا ہر چیز نے سلام فرمایا ہر چیز نے اقرار فرمایا اور جو مسجد کھجور ہو ختم نبوت کا نور ہو اور میرے ماہی کا مڈ کھجور والا دور ہو دل میں نہ پیدا سرور ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ جو مڈ تھا کھجور کا وہ عاشق تھا میرے عاشق تھا بس سمیٹ رہے ہیں عاشق تھا میرے حضور کا
پہلے تھا دور کا اب ہمسایہ ہو گیا حضور کا اب حضور محبوب آئیں جب تقریر لمبی فرمائیں نازک محبوب تھک تھک جائیں آئے ہائے محبوب نازنین ہے نازک ہے تھک جاتے جب تھک جاتے صحابہ نے وہ کھجور کا مڈ لائے تھے کاٹ کے اسے کاٹ کے اوپر سے بھی کٹا ہوا نیچے سے بھی کٹا ہوا اندر سے پھٹا ہوا مٹی میں اٹا ہوا عشق میں ڈٹا ہوا مڈ کھجور کا عاشق میرے حضور کا آکے گاڑ دیا گیا میرے نبی کے اپنا مسجد شریف کے اندر سرکار جب تھک جاتے تو کیا کرتے ذرا سی ٹیک لگاتے یہ ذرا سی سمجھ گئے نا پہلے اسی تے پہلے آنے ساری کرسی تے ڈائے پائے ہاں میرے محبوب جب تھک جاتے پھر ذرا سی ٹیک لگاتے بس وہ ذرا سی ٹیک تو بھی دیکھ ذرا سی ٹیک پیار ہو گیا پیار کس کو کھجور کے لکڑی کے مڈ کو میرے نبی سے پیار ہو گیا عشق کا تیر جگر کے پار ہو گیا اسے پیار ہو گیا اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن بیت گئے غلام 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 تھے کہنے لگے آقا دیکھا نہیں جاتا آپ کھڑے رہتے ہیں پھر ٹیک لگاتے ہیں منبر بنوائیں مسجد میں رکھوائیں آپ بیٹھ کے خطاب فرمائیں تاکہ ہم بھی راج کے لطف اٹھائیں سرکار نے اجازت دی منبر بنوایا گیا مسجد میں لایا گیا وہیں اسی مڈ کے ساتھ رکھوایا گیا محبوب اپنے گھر سے تشریف جو لایا کرم فرمایا پہلا دن اتھے مڈ کھجور اتھے آپ دا کی منبر پاک سرکار اتھوں گزر کے منبر تے بس ذرا ہاتھ ٹکایا پچھلے یار نے اکھ نو چایا پرانے یار نے اکھ نو چایا اج ماہی سب تو مکھ موڑی جاندہ ہے ماہی اسا تو مکھ موڑی جاندہ ہے پیار دے پرانے رشتے سارے توڑی جاندہ ہے غیران نال پیار دا پینگا جوڑی جاندہ ہے سانو چھوڑی جاندہ ہے بس ہاتھ حضور نے ٹکایا صحیح اول درجے کی روایت ہے کہ اس پچھلے یار نے شور مچایا شور کیسا مچایا اس نے رو رو کے سب کو رلایا ایک بندہ بھی ایسا نہ تھا جس کی دھاڑیں نہ نکلی ہوں صحابہ اس کو روتا تکتے اور وہ روتا کیسے تھا کہتے ہیں کہ جیسے اونٹنی کے بچے مر جاتے ہیں اور بچوں کو رینگ رینگ کے روتی ہے کہتے ہیں ایسے روتا تھا مڈ کھجور کا عاشق میرے حضور کا صحابہ نے جب درد کی کیفیت اس کی دیکھی صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی ہاتھ مارتے تھے خاک پر اور نظریں تھی چہرہ پاک پر قربان ہوتے تھے کہ نمن تنہا دری میں خان مستم جنید و شبلیو اتار شد مست کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ تے گھر گھر بلدی اگی میں سمجھا ایک میں کٹ
कुठी मैं समझा एक मैं कुठी एते कुठा सारा जगे एते कुठा सारा जगे हम हुए तुम हुए के मीर हुए सब उसी जुल्फ के असीर हुए सब उसी जुल्फ के असीर हुए सरकार ने मिंबर से हाथ उठाया जाने वाला पलट के पीछे आया पहले आके कटे फटे मुड पे ऐसे हाथ टिकाया रोने वाले को चुप कराने के लिए फरमाया ओए तुझे किसने रुलाया तुझे किसने रुलाया उसने रो के नारा लगाया उसने रो के मौलाना अब्दुल रहमान जामी रोते हैं कहते हैं कि सोनिया खुद तेग जदी बरमन नामे दिगरा कर दी पहले अपना बना दे सानू परदेसों खिंच के ले आंदे हो पहले प्यार दी पींगा पांदे हो फिर गैरां नाल रिश्ते बनांदे हो सानू किसे नहीं मारिया हाय हाय नून निगाह तेरी मैनू कत्ल कीता नून निगाह तेरी मैनू कत्ल कीता ए निगाह आखां या कज़ा आखां ए निगाह आखां या कज़ा आखां तेरी गली दे विच मैं शहीद होयूं ए गली आखां या करबला आखां तेरे हाथ रंगिए मेरे खून अंदर तेरे हाथ रंगिए मेरे खून अंदर मैं लहू आखां या ही ना आखां अली हैदरा मैनू तेरे विच ओ नजरे अली हैदरा मैनू तेरे विच ओ नजरे बोल मैं तैनू क्या आखां हुजूर ने जब देखा चुप नहीं करता मेरे नबी ने बाहों को खोला वाह मदनी ढोला हुजूर ने बाहों को खोला खोल के बेसुध मुढ़ को गले लगाया जैसे सदियों का बिछड़ा यार मिलने आया हजूर ने सीने से लगाया सहाबा की धाड़े निकल गई रोजे किन्ना रखे ईदा कौन पिया कर दे असा तेरे कदमां नू खाक नू तरस दे तेरे प्यार दे बादल लकड़ियां ते पै बरस दे तेरे प्यार दे बादल लकड़ियां ते पै बरस दे असा तेरे कदमां ती खाक नू पै तरस दे थी तलब किसको मगर अब्र कहाँ जा बरसा थी तलब किसको मगर अब्र कहाँ जा बरसा हजूर ने गले लगा के खजूर को पैगाम दिया चोंग वालों को के साडे नाल कोई लकड़ी भी यारी लांदी है साडी जात उई नहीं भुलांदी है तुसी ते मेरे उम्मती हो कलमे पढ़दे हो मेरी खत्मे नबूवत दे नारे लांदे हो ओए मैं लकड़ियां पत्थरां नू नहीं भुलदा तुआनू नहीं भुल जाना भावें सोने मिलने हजारां आसान नहीं यार वडाना
سرکار دو عالم نے بخاری مسلم سب کتابوں میں ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس کو گلے نہ لگاتا یہ قیامت تک اس طرح تمہیں روتا نظر آتا، میں نے اسے چپ کرایا ہون رووے تے ہچکیاں مارے ڈسکے دیوے، نہیں سمجھ آئی، تے ڈس کے ہچکیاں مارے تے محبوب پوچھے وہ کنے مارے آئی کیوں رونا ہے، ہن کون آکھے مینوں تے مارے، ہائے ہائے سرکی وچ آدھے نے مینوں پتھر مار تے پوچھ دائے چن، مینوں پتھر مار کے پوچھ دائے چن کیوں خون پیا وگ دئی کہ مارے، میں ہاتھ بن کے آنکھ چھڑے نا مینوں کسے نہیں ماریا اپنے آپ نو میں ماریا، میں مر جاواں جے تیرا نام لواں، اپنے آپ نو میں ماریا، میں اپنے آپ نو ماریا، لجپال نے آکھیا ہن چپ بھی کر جا، ہاتھ رکھ کے میرے پیارے مسلمانوں ہاتھ رکھ کے فرمایا گل سن میرے نال گل بات کر مذاکرات کر روون بند کر میری گل سن، جے تو آنکھیں میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ کسی کے باپ کی جرت نہیں اس حدیث پہ انگلی دھر سکے، اتنی پاورفل حدیث ہے، اس کے ڈانڈے قرآن سے ملتے ہیں، متواتر حدیث ہے، اس کا منکر کافر ہے اس حدیث کا۔ سرکار دو عالم نے آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا گل بات کر، ساڑھے نال گل بات کر، رومن ختم کر، کی فرمایا اگر آنکھیں تے تینوں اس باغ جتھوں تینوں کٹ کے لے آئے نے اتھے لاما تینوں پھر ہرا بھرا فرماواں، تینوں پھل لگ جاون تے میرے یار کھاون تے تیری چھاتے آون تے مٹھے گانے گاون، بول منظور ہے، انہیں آکھیا نہیں باغ دور ہے، کیا کہا میں باغ میرے نبی کا لفظ پھر سمجھے، اگر تو چاہے میں تجھے دوبارہ ہرا، یہ مجبور نبی ہے یا مختار نبی ہے؟ جیڑا سکیاں درختانو چوائس دے وے چون لائے اے بھی کر سکتا، اے بھی، یہ ہے خدا کا نائب رسول جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہن مندے نہیں عاشق، او آدھے میں نہیں مندہ، محبوبہ آکھیا چلو او نہیں مندہ پھر دوجی گل مان لے، انہیں کہا او کی فرمایا تینو جنت وچ بھجواواں تے ڈیرے تیرے جنت وچ لواواں، ہون بول، انہیں آکھیا قبول مدنی ڈھول رکھ لے سانو کول، ان میں نے یہ دسو پہل، انہیں آکھیا میں باغ نہیں جانا، باغ نیڑے ہی سی جتے ہن مسجد نبوی باب مجیدی ہے اتھے ہی غریباً باغ سی تے اے 2 کنال بھی نہیں بندا تے 2 کنال دور نہیں جانا، انہیں آکھیا 2 کنال دور بھیجو، میں نو تے اے بھی قبول نہیں ہویا، ایک گیٹ دا فاصلہ سی ایک بالش دا، اتھے ممبر تے اتھے میں کھلوتا، میں نو اینا برداشت نہیں، تسی 2 کنال دور سٹو ہو، اساں نہیں جانا باویں سونے، اے مولانا عبدالغفور ہزاروی کا طریقہ تھا، جتھو شروع کرنا اتھے ہی جانا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جب اس نے کہا میں جنت میں ڈیرے لگاؤں گا، کیوں در تیرے دی بھیک چنگیری بھامیں ہووے کولا کیری، در تیرے دی بھیک چنگیری بھامیں ہووے
کولا کیری در در نہ کر خوار مدتاں بیت گیاں اور روسنا ساول یار مدتاں بیت گیاں او در روسنا ساول یار مدتاں بیت گیاں کون محمد یار مدتاں بیت گیاں روسنا سونا یار مدتاں بیت گیاں محبوب نے کہا جنت میں کہنے لگا ہاں مجھے منظور ہے لیکن دوری نہیں اب اس نے جنت کی قبول میرے آخری جملے آ گئے اس نے جنت کی قبول ہون ویکھنا ہے کتھے رکھ دینے رسول نہیں سمجھ آئی تھوڑا شاید سوچ یہی ہے کہ حضور آکھن کے جبریل آؤ انہوں چوک کے اتے لے جاؤ انہیں جیڑی جنت منگیے وہی لبنی ہے ہون پتہ لگے گا اینڈ تے کہ وہ کیڑی جنت پہ لبدا ہے یار نے آکھیا میرے پیران دے تھلے والی جگہ اے مزار بناؤ تے انہوں چوک کے اتھے دفناؤ تاکہ آواں تے پیر ٹکاواں جاواں تے پیر ٹکاواں انہیں آکھیا میں تیرے سمجھن تو صدقے جاواں کسے دی جنت پارے ساڑی اتھے جنت جتھے ساڑا یارے باویں سونے ملن یا علی زندہ باد سبحان اللہ بس جناب حاجی صاحب پھر پانی پھڑا رہے ہیں کہ چل پانی پیتی رکھتے تقریر کیتی رکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ تے صوفی عثمان صاحب نے ساڑھے حاجی صاحب نے انہوں نے دیتی دعوت کہ تسی آنا انہوں نے آکھیا پتہ نہیں آنا گجر صاحب نے جی ہوئی حاجی صاحب پھر گجر ہوئے تے پھر حاجی صاحب بھی ہوئے تے پھر ترکڑا بھی ہوئے تے پھر کم باری ہوندہ ہے کام انہوں نے آکھیا جی تسی آنا اگو حاجی صاحب نے آکھیا ٹھیک ہے آہستہ تے اگو انہیں آکھیا ختم نبوت دا بھی جلسہ تے نال میری اماں دا بھی ختم ہے انہوں نے آکھیا پھر آنگے کہ ماں ہوندیے تے پتر وہی چنگا جیڑی ماں دی قبر تے روح نو نبی پاک تے اللہ پاک دے سونے نا دی چادر پاوے اللہ پاک میرے اس عزیز دی والدہ صاحبہ نو کروٹ کروٹ جنتہ نصیب کرے بڑی خوش قسمت ماں جنہوں ایو جی سونی محفل دا ثواب لگ اللہ سارے مسلمانہ نو جیرے بھی گزر گئے سب نو دا ثواب عطا فرماوے میں ٹوٹیاں پھٹیاں گلنا کیتیاں اگر غلطی میرے کول ہوئی میں نو اللہ معاف کرے اگر کسی دا دل دکھیا میں معافی چاہنا جیڑی گال میں ٹھیک کیتی میرا رب قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ